بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک اور بے حد دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دو دوستوں کی طویل رفاقت میں رخنہ انداز ہونے والے ناقابل یقین معاملات۔ مرزا جمال بیگ کا خیال تھا کہ وہ ڈریکولا بن رہا ہے۔ ڈریکولا یعنی ویمپائر۔ ویمپائر کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں، بڑے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بچے ضرور جانتے ہیں، کیونکہ ہالی ووڈ میں اس کردار پر ہر سال کئی فلمیں بنتی ہیں اور وہ تمام فلمیں ہمارے ہاں شوق سے دیکھی جاتی ہیں۔ ناظرین میں اکثر بچے ہوتے ہیں جو دیکھتے بھی ہیں اور پھر ڈر کر ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ اس کا تجربہ میرے چچا زاد بھائی اور اس کی بیوی کو خوب ہو رہا ہے۔ ان کے دونوں بیٹے ہارر فلموں کے دیوانے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈرتے بھی ہیں۔ رات کو کمرے کے ساتھ موجود باتھ روم تک بھی جانا ہو تو ماں باپ میں سے کسی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بڑے برخوردار مغرب کے بعد لان میں نہیں جاتے اور ان سے چھوٹے اگر سایہ بھی دیکھ لیں تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ مگر آفرین ہے ماں باپ پر جو بچوں کے شوق میں ذرا بھی حائل نہیں ہوتے۔ بات ہو رہی تھی مرزا جمال کی، جو میرے بچپن کا دوست ہے۔ ہم نے ایک ہی اسکول میں پڑھا۔ ہمارے باپ آپس میں بزنس پارٹنر تھے، دونوں وکیل تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی اور ایک ساتھ کامیابی کی منزلیں طے کی۔ اتفاق سے میں اور جمال اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری ایک بہن بھی ہے۔ جمال اس سے بھی محروم ہے، مگر اسے خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ اکلوتا ہونے پر خوش تھا کہ ماں باپ کی ساری توجہ اس پر مرکوز رہتی تھی۔ کامیابی کے بعد ہمارے والد صاحبان نے گھر بھی برابر بنوائے تھے۔ اس زمانے میں ڈیفنس نیا آباد ہوا تھا۔ پلاٹ بہت سستے تھے اور 600 گز کے یہ 2 پلاٹ ساتھ تھے۔ انہوں نے ان پر بنگلے بھی تقریباً ایک جیسے ڈیزائن کے بنوائے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو گھر میں آسائش کی ہر شے تھی، کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی۔ ہم نے اعلیٰ درجے کے اسکولوں اور پھر یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی۔ مرزا جمال نے انجینئرنگ کا انتخاب کیا اور سول انجینئر بن کر اپنی فرم کھول لی۔ میں نے فارمیسی کا انتخاب کیا اور ایم فارمیسی کر کے دواؤں کی کمپنی میں ملازمت کی اور پھر اپنی کمپنی کھول لی۔ اب میں باہر سے دوائیں منگوا کر انہیں ری پیکنگ کے بعد مقامی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں۔ ہم دونوں ہی اپنے بزنس میں کامیاب ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، عام بزنس مین کی طرح ہمیں صبح سے شام تک بھی سر نہیں کھپانا پڑتا۔ عام طور سے ہم 10 بجے تک روانہ ہوتے ہیں اور شام 5 بجے تک واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ مرزا جمال کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اصل میں اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا، مگر بدقسمتی سے لڑکی نے اسے پسند نہیں کیا اور ماں باپ کے دباؤ پر پہلے تو مان گئی، مگر پھر اچانک سے اس نے کورٹ میرج کر لی۔ نہ صرف جمال اور اس کے گھر والوں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ششدر کر دیا۔ مرزا جمال کو یہ شوق ایسا لگا کہ اس نے پھر ساری عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں باپ رو پیٹ کر ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور مرزا جمال آج بھی 40 سال کی عمر میں کنوارا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری شادی ہوئی تھی اور ایک بیٹی بھی تھی۔
لیکن پھر ہم میاں بیوی میں انبن ہو گئی۔ زویا مجھ سے کہیں زیادہ دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس نے بلا تکلف طلاق مانگ لی اور میرے انکار پر عدالت سے خلا لے لیا۔ والد صاحب بھی 2 سال پہلے گزر گئے تھے۔ دیکھا جائے تو اب ہم اور میں اور مرزا ایک دوسرے کا ہی سہارا تھے۔ ہمارے نوکر بھی مشترک ہیں۔ میرا مالی مرزا کے لان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور مرزا کا باورچی کریم خان میرے لیے بھی کھانا بناتا ہے۔ وہ پہلے میرا ناشتہ بناتا ہے اور پھر جا کر مرزا کا ناشتہ بناتا ہے۔ لنچ ہم اپنے اپنے آفس میں کرتے ہیں اور ڈنر باری باری ایک جگہ کیا جاتا ہے۔ اتوار والے دن کریم خان کی چھٹی ہوتی ہے اور ہم کہیں باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی مرزا کے وہم کی۔ بچپن سے میں نے مرزا کو سخت قسم کا وہمی اور وہم پر کامل یقین کرنے والا شخص پایا تھا۔ ویسے تو اسے ایک وہم یہ بھی تھا کہ میرے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے۔ میرا خیال تھا کہ انسان کے لیے انسان کی اہمیت ہوتی ہے، مگر ناگزیر کوئی نہیں ہوتا۔ انسان ماں باپ، بہن بھائی اور حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی محروم ہونے کے باوجود زندہ رہتا ہے۔ اس وہم کی کبھی تردید نہیں کی، کیونکہ خود مجھے بھی یہی وہم تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بچپن میں مرزا غالب کو یہ پہلا وہم ہوا کہ میری ٹانگ غائب ہو گئی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ سائیکل چلاتے ہوئے گرا اور اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے شور شرابے سے گھبرا کر سن کرنے والا انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد درد تو ختم ہو گیا، مگر مرزا نے اس بات پر واویلا کیا کہ اس کی ٹانگ غائب ہو گئی ہے۔ اس سارے قصے کے دوران میرا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا اور مرزا مجھ سے باقاعدہ خفا ہو گیا تھا۔ جب ہم میٹرک میں تھے اور ہمارے کلاس فیلوز سامنے موجود گرلز اسکول سے نکلنے والی لڑکیوں کا پیچھا کرتے تھے، مرزا کو یہ وہم ہوا کہ کوئی اس کا بھی پیچھا کرتا ہے۔ یہ سن کر میں اس بار تو ہنسا، ایسا ہنسا کہ اس نے خفگی سے کہا، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تم کیوں ہنس رہے ہو جمال؟ یار تم کیا کوئی لڑکی ہو کہ جس کا کوئی پیچھا کرے گا؟ تو کیا صرف لڑکیوں کا ہی پیچھا کیا جاتا ہے؟ تو کسی کو کسی لڑکے کا پیچھا کرتے نہیں دیکھا؟ مگر مرزا کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بہت عرصے تک وہ راہ چلتے چونک کر پیچھے دیکھتا رہتا اور کئی بار تو اس نے اپنے طور پر کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑا بھی تھا اور مجھ سے کہتا، دیکھ یار، یہ بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ بندہ عام طور پر اپنی راہ کا مسافر نکلتا۔ ہم کالج میں آ گئے اور اب ہم گاڑی میں آتے جاتے تھے۔ میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور پاپا نے مجھے کار دلوا دی تھی۔ اب گاڑی میں سفر کے دوران اسے نیا وہم یہ لاحق ہوا کہ رانگ سائیڈ سے آنے والی گاڑی کے تصادم میں وہ مارا جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، مگر جو بات ایک بار مرزا کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کی بجائے پچھلی نشست پر بیٹھنا شروع کر دیا اور وہ بھی میرے والی سمت میں۔ یہ وہم یوں ختم ہوا کہ ایک دن میں نے اپنی طرف سے کار معمولی رفتار سے ایک درخت سے ٹکرا دی۔ اس حادثے میں کار پر ڈنڈ پڑ گئے، مگر ہم دونوں کو معمولی زخم آئے۔ یوں مرزا کو یقین آ گیا کہ حادثہ کسی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا شروع کر دیا، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ ایک وہم سے جان چھوٹتی تو فوراً ہی کوئی دوسرا وہم اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، ہم بڑے ہو گئے، اس کی شادی نہ ہوئی، میری ہو گئی، مگر انجام کہ میں بھی اکیلا رہ گیا اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ تازہ ترین وہم یوں ہوا
کہ مرزا جو واحد کام میرے بغیر کرتا تھا وہ رات کی واک تھی۔ میں کامل نہیں ہوں، مگر رات کے کھانے کے بعد واک کے خیال سے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں کاہل نہیں ہوں، مگر رات کے کھانے کے بعد واک کرنے سے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ مرزا واک کے لیے نزدیکی پارک جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی علاقے کا قبرستان بھی تھا۔ شروع میں یہاں اتنی قبریں نہیں تھیں، مگر اب یہ خاصا آباد ہو گیا تھا۔ ویسے تو پارک بہت خوبصورت اور ہرا بھرا، لیکن شام کے وقت یہاں سناٹا چھا جاتا ہے، اور وجہ صاف ظاہر ہے، مرزا کو یہی سناٹا پسند ہے، اور وہ اس لیے لطف اندوز ہونے کے لیے روزانہ ڈنر کے بعد آدھے گھنٹے کی واک کے لیے جاتا ہے۔ میں ڈنر کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ ٹاک شو ہو یا کوئی پرائم ٹائم شو، دیکھتا ہوں ضرور۔ مرزا کی واپسی پر ہم چائے اور کافی سے شغل کرتے ہیں۔ کریم خان، جو کہ مرزا کی کوٹھی میں سرونٹ روم میں رہتا تھا اور ان دنوں گاؤں سے اس کی بیوی آئی ہوئی تھی، اس لیے اس کی بےتابی کی وجہ سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ جلد کام کرنا چاہتا تھا، ختم کر کے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ سے ہی مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، صاحب چائے کافی لے کے آؤں؟ میں نے ذرا اچک کر شیشے کے پار دیکھا تو مجھے مرزا تیز قدمی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ میں نے سر ہلایا، لے آؤ۔ کریم خان کے کچن کی طرف جاتے ہی مرزا لاؤنج میں داخل ہوا۔ میں چونکا، کیونکہ مرزا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے اندر داخل ہونے کے بعد ایک بار پلٹ کر دیکھا اور پھر میری طرف آیا۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہیں پھر سے کسی نے تیرا پیچھا کرنا تو شروع نہیں کر دیا؟ مرزا نے میرے برابر بیٹھ کر کہا، مجھ سے کسی قدر چپک کر میرے کان میں تقریباً گھس کر کہا، خان، مجھے کسی نے کاٹ لیا ہے۔ میرا نام انیس الدین خان ہے اور مرزا مجھے خان کہتا ہے، جیسے میں اسے مرزا کہتا ہوں۔ میں نے ذرا پیچھے ہو کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کاٹ لیا ہے کیا مطلب؟ اس نے زور سے سر ہلایا۔ ہاں، میری گردن کے پیچھے کاٹ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے گردن دکھانے کی فرمائش کرتا، کریم خان ٹرے لے آیا لاؤنج میں۔ اسے دیکھتے ہی مرزا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ناک کی سیدھ میں گھورنے لگا۔ کریم خان نے ٹرے رکھی اور اس سے پہلے کہ وہ اجازت طلب کرتا، مرزا نے کہا، اب تم جاؤ۔ شکریہ صاحب، اس نے خوش ہو کر کہا اور باہر کی طرف لپکا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی بھی کیا چیز ہے یار، ہو تب بھی سکون، نہ ہو اور تب بھی آدمی بے چین رہتا ہے۔ بیوی کو گولی مارو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اول تو میری بیٹی چھوٹی ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے، دوسرے اب وہ میری بیوی نہیں رہی۔ یار مذاق مت کرو، وہ پر وحشت لہجے میں بولا۔ مجھے سچ مچ کسی چیز نے کاٹا ہے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ کہاں کاٹا ہے؟ مرزا نے گول گلے والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے سے گلا کھینچ کر نیچے کیا اور بولا، دیکھو، اس کی گردن بائیں شانے سے ذرا اوپر 2 سوراخ نما نشانات تھے اور ان سے ہلکا سا خون نکل کر جم گیا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، ہاں 2 معمولی سے زخم ہیں، لیکن اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ وہاں اکثر چمگادڑیں اڑتی ہیں، کسی چمگادڑ نے کاٹ لیا ہوگا۔ یہ کوئی اتنی زیادہ تشویشناک بات نہیں ہے۔ ہاں، کل تم ڈاکٹر کو دکھا لینا، ممکن ہے کوئی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے۔ چمگادڑ نے نہیں کاٹا، اس نے انکار کیا، مجھے کسی انسان نے کاٹا ہے۔ میں ہنسا۔ مرزا، خدا کا خوف کر، اللہ کو مانو، انسان کے بھلا ایسے دانت ہوتے ہیں؟ مرزا نے ایک بار پھر میرے کان میں گھس کر کہا، وہ انسان نہیں تھا، مگر انسان جیسا تھا۔ مرزا 2 بار مجھ سے چپکا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کانپ رہا ہے۔
اور اس کا جسم بالکل سرد ہو رہا تھا۔ انسان جیسا تھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ڈریکولا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ لگتا ہے کہ تم نے بھی ہارر موویز دیکھنا شروع کر دی ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ یار، اول تو اس قسم کی فرضی کردار صرف کہانیوں اور فلموں میں ملتے ہیں۔ دوسرے، ڈریکولا مقامی کردار نہیں ہیں۔ اگر تم چڑیل، سرکٹے یا کسی ایک آنکھ والے جن کی بات کرتے تو میں غور کرتا، مگر ڈریکولا، لا حول ولا قوت۔ تم 1 منٹ کے لیے میری بات تو سن لو۔ ضرور، لیکن چائے پیتے ہوئے۔ میں نے اس کا مگ اسے تھمایا اور اپنا مگ اٹھا لیا۔ مرزا نے بڑا سا گھونٹ لیا اور بولا، میں واک کر رہا تھا۔ تم نے واک ٹریک دیکھا ہے نا؟ ہاں ہاں، پارک کے چاروں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں اسی پر چل رہا تھا۔ دوسرے چکر بھی جب قبرستان والی دیوار کے پاس سے گزرا تو مجھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کا احساس ہوا، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ میں سمجھا کوئی بلی جھاڑیوں میں گھسی ہوئی ہے، مرزا کہہ رہا تھا۔ جب میں دوسرے راؤنڈ میں پہنچا تو مجھے لگا جھاڑیوں میں موجود چیز خاصی بڑی ہے اور وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ اس کے باوجود میں نے توجہ نہیں دی۔ اب تم اسے کتا سمجھو گے؟ میں نے لقمہ دیا۔ بالکل، میں کتا ہی سمجھا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم جانتے ہو، پارک کے پاس 5 چکر لگاتا ہوں۔ چوتھے چکر میں نے محسوس کیا کہ وہ چیز میرے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں چل رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جھاڑیاں بہت گھنی ہیں اور ان میں آرام سے چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے، میں نے اعتراف کیا۔ اس پر تو مجھے بھی حیرت ہوئی ہے۔ ان میں سے کئی جھاڑیاں کانٹے دار ہیں اور اگر کوئی انسان ادھر گھسے تو تم اس کا حشر سوچ سکتے ہو، مگر اس کے باوجود جھاڑیوں میں جو چیز بھی تھی وہ تقریباً میری رفتار سے چل رہی تھی، حالانکہ میں خاصی تیز واک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اب مجھے ذرا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ میں آخری چکر پر جب قبرستان والی دیوار تک پہنچا تو وہ بھی میرے ساتھ تقریباً بھاگنے لگا۔ میں مڑا تو مجھے لگا جیسے جھاڑیوں سے نکل کر کوئی ہیولا مجھ پر جھپٹا ہو۔ اس نے میری گردن پر منہ مارنا چاہا، مگر میں تیزی سے آگے نکل گیا اور صرف اس کے دانت میری گردن کے پچھلے حصے کو چھو سکے۔ اس کے بعد میں نے بھاگنا شروع کیا تو مجھے ہوش نہیں رہا، اور اب جب حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو تمہارے گھر کے گیٹ پر پایا۔ جب تم آخری چکر میں قبرستان والی دیوار کے ساتھ چل رہے تھے، کیا تب بھی جھاڑیوں میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی؟ نہیں، اس چکر میں کوئی آواز نہیں آئی، کیونکہ وہ آخری حصے میں جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے جھپٹنے والے کو واضح دیکھا؟ نہیں، وہ پیچھے سے آیا تھا اور اس طرف تاریکی بھی تھی۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کون تھا؟ میں نے ہیولا محسوس کیا تھا اور اس کی غراہٹ سنی تھی۔ ایک بار نہیں، بلکہ جب میں بچ کر بھاگا تھا تب بھی عقب سے اس کی غراہٹ سنائی دی تھی، جسے شکار ہاتھ سے نکلنے پر مایوس ہو۔ تم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا؟ اگر اس وقت مجھے ایک بار پلٹ کر دیکھنے کے عوض امریکہ کی صدارت بھی مل جاتی نا، تو میں انکار کر دیتا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور انگلیوں پر گننے لگا۔ تم نے کسی کو دیکھا نہیں، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تیسرے جھپٹنے والے نے صرف دانتوں کا استعمال کیوں کیا، جبکہ اس کے ہاتھ بھی ہونے چاہیے تھے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ میں نہیں جانتا، مرزا نے نفی میں سر ہلایا۔ تب وہ چمگادڑ ہی ہوگی، کیونکہ وہ پر پھیلا کر جھپٹتی ہے اور صرف دانتوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا سائز شاید بڑا ہوگا، اس لیے تمہیں لگا کہ کوئی آدمی جھپٹا ہے۔ اس کے دانت تمہیں لگے اور اس کے بعد تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ چمگادڑ کا وار خالی گیا اور ممکن ہے وہ غرائی بھی ہو،
وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتی تھی اور نہ تمہارے پیچھے آ سکتی تھی۔ میں نے اپنا تجزیہ پیش کیا، مگر مرزا کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس سے متفق نہیں تھا۔ اگر وہ چمگادڑ تھی تو پھر جھاڑیوں میں کیسے چل رہی تھی؟ ممکن ہے جھاڑیوں میں سچ مچ کوئی کتا یا بڑی بلی ہو۔ وہاں سے چوہے بکثرت ہوتے ہیں، اس کے چکر میں بلیاں بھی آتی ہیں۔ چمگادڑ کے حملے کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، تم دو الگ چیزوں کو ملا کر پیش کر رہے ہو۔ اپنا نکتہ رد کیے جانے پر مرزا کسی قدر جھنجھلا گیا۔ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو، اگر وہ بات معقولیت سے دور ہو اور تمہارے وہموں میں شامل ہو تو۔ میں نے کہا، تو تم خود سوچو کہ آج تک مغرب میں کوئی اصل ڈریکولا سامنے کیوں نہیں آیا؟ ڈریکولا سامنے آیا۔ جس شخص کو اصل ڈریکولا کہا جاتا ہے وہ صرف ایک ظالم جاگیردار تھا، اور اس کے لغوی معنی ہے شیطان کا بیٹا۔ اب بتاؤ، اس میں خون پینے کی روایت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہے بھائی، مرزا نے کہا۔ اپنا نکتہ رد کیے جانے پر مرزا کسی قدر جھنجھلا گیا۔ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو، اگر وہ بات معقولیت سے دور ہو اور تمہارے وہموں میں شامل ہو تو۔ اس میں خون پینے کی روایت کہاں سے آئی؟ وہ تو ہے بھائی، مرزا نے کہا۔ تب ہی اس پر اتنا لکھا گیا ہے، موویز بنی ہیں، صرف اس لیے دلچسپ ہارر ہے۔ میں نے کہا، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن ایک منٹ رکو، میں تمہارے زخم صاف کرتا ہوں۔ انفیکشن نہ ہو جائے، کل تم لازمی ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ لیکن جب اب میڈیکل باکس لے کر آیا تو مرزا جا چکا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اگلے دن کریم خان ناشتہ بنانے آیا تو اس نے بتایا، صاحب ابھی سو رہے ہیں۔ میں نے جگایا لیکن وہ اٹھے نہیں، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم دیکھتے رہنا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کو بلا لینا۔ ٹھیک ہے، کریم خان نے کہا، میں خیال رکھوں گا۔ میں دفتر گیا، وہاں مصروفیت میں الجھا رہا تو ذہن سے مرزا کا خیال نکل ہی گیا۔ شام کو ذرا فرصت ملی، کال کر ہی رہا تھا کہ ایک پارٹی کی کال آ گئی، اور پھر اس سے بزنس کی گفتگو میں ایسا پھنسا کہ گھر روانہ ہوتے ہوتے بھی 7 بج گئے۔ میرا دفتر ڈیفنس سے نزدیک ایک انڈسٹریل ایریا میں تھا، جہاں میرے دفتر کے ساتھ ہی چھوٹا سا ری پیکنگ پلانٹ تھا۔ اگرچہ میرے پاس ادویات سازی کا لائسنس بھی تھا، مگر فی الحال میں نے اس شعبے میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اور میرا پیکنگ اور ری پیکنگ کا کام صاف ستھرا کام تھا جو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ گھر کا رخ کیا، کریم خان کو خاصا پریشان دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، صاحب کچھ کریں، صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے ڈاکٹر کو کال کی تھی؟ اس نے مرزا کے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ میں نے پھر کہا تو ڈانٹ کر کمرے سے مجھے نکال دیا۔ اب کمبل اوڑھے لیٹے ہیں۔ میں رک گیا۔ اے سی اتنا تیز کیوں کیا ہے جب طبیعت ٹھیک نہیں؟ صاحب اے سی کہاں چل رہا ہے؟ صاحب نے پنکھا بھی بند کروا دیا ہے کہ سردی لگ رہی ہے۔ اب میں فکر مند ہو گیا۔ دروازے پر دستک دی تو وہ اندر سے مرزا نے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کریم خان نے سمجھ لیا اور بولا، صاحب کہہ رہے ہیں دفع ہو جاؤ۔ مرزا، یہ میں ہوں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے میں اندر آ گیا۔ اے سی پنکھا بند ہونے سے کمرہ خاصا گرم ہو رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو، اس نے کہا۔ مرزا، کیا بات ہے؟ اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے، اس نے ایک آنکھ کمبل سے نکال کر کہا جو خاصی سرخ ہو رہی تھی۔ احمقانہ باتیں مت کرو مرزا۔ میں کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ مرزا نے مجھے موبائل نکالتے دیکھا تو جلدی سے بیٹھا۔ اس نے سلیپنگ سوٹ
بالکل خشک تھا، جبکہ اسے پسینے پسینے ہونا چاہیے تھا، اور اس کے کھلے بازو پر رونگٹے یوں کھڑے تھے جیسے اسے سچ مچ سردی لگ رہی ہو۔ ادھر میرا پسینہ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، ڈاکٹر کو کال مت کرنا، میرا خیال ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ تو تمہارا خیال ہے نا، اگر ایسا نہ ہوا تو تب تم ڈاکٹر کو کال کر دینا، لیکن پلیز ابھی مجھے مت چھیڑو، اس نے کہا اور دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اوکے، میں نے کہا، میں کل تک دیکھوں گا۔ یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا ہے؟ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، میں نے کل رات کے بعد سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ مرزا 24 گھنٹے سے بھوکا ہے۔ وہ بھوک کا کچا تھا اور کھانے میں ذرا تاخیر اسے مشکل سے برداشت ہوتی تھی۔ اگر کسی شادی کی تقریب میں کھانے میں دیر ہو جائے تو مرزا کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ چونکہ اسے اب بھوک بھی نہیں تھی تو معاملہ واقعی تشویشناک تھا۔ میں نے اسے کہا، تم کچھ کھا لو، دودھ ہی پی لو۔ میں کچھ نہیں کھا سکتا، اس نے کہا، مجھے کھانے کے خیال سے ابکائی آ رہی ہے۔ مجھے خیال آیا ہے کہ میں ڈاکٹر رضوان سے بات کر ہی لوں، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں اٹھنے لگا تو مرزا نے کہا، خان، تم یہ بات کسی اور سے نہیں کہو گے؟ کون سی بات؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ یہی میری کیفیت والی، تم ڈاکٹر رضوان کو بھی کال نہیں کرو گے؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، لیکن صرف کل تک، اوکے؟ ٹھیک ہے بابا، تم میری فکر مت کرو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے قطعی امید نہیں تھی، لیکن جب میں صبح ناشتہ کرتے ہی مرزا کے پاس آیا تو اسے ڈائننگ ٹیبل پر چائے کے ساتھ اخبار دیکھتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ اب کیا حال ہے؟ تم دیکھ تو رہے ہو، وہ مسکرایا۔ اب سردی بھی نہیں لگ رہی ہے اور میں بالکل خود کو چاقو چوبند محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے ناشتہ کیا؟ ہاں، کسی قدر ہچکچا کر کہا۔ تم دفتر جا رہے ہو؟ ہاں، تم جاؤ گے؟ بالکل، کل بھی نہیں جا سکا تھا، کچھ اہم کام ہے۔ کیا خیال ہے ڈنر کسی اچھی جگہ کریں؟ آج مجھے دیر ہوگی، میں براہ راست آ جاؤں گا۔ مرزا کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں نے سکون محسوس کیا۔ یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اس نے پرسوں رات والے واقعے پر بات نہیں کی تھی۔ میں واپس آیا اور تیار ہو کر دفتر روانہ ہو گیا۔ آج پھر دفتر میں مصروفیت زیادہ تھی۔ جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو مرزا آ چکا تھا اور اس نے میز حاصل کر لی تھی۔ میں نے بہت سکون محسوس کیا۔ اس نے پرسوں رات واقعے پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں واپس آیا اور تیار ہو کر دفتر چلا گیا۔ ریسٹورنٹ پہنچے تو مرزا آ چکا تھا۔ اس نے میز حاصل کر لی تھی۔ یہ دوسرے فلور پر سمندر کے بالکل سامنے تھی۔ شیشے کے پار ساحل پر لگی تیز روشنیوں میں سمندر کی لہریں دور تک واضح دکھائی دیتی تھیں اور یہاں بیٹھ کے ڈنر کرنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ مرزا کو جھینگے پسند تھے اور مجھے مچھلی۔ ہم نے اپنی اپنی پسند کی ڈشز کا آرڈر کیا۔ مرزا نے بےتابی سے ہاتھ ملے۔ آج بہت بھوک لگ رہی ہے، جس کا اس سے پہلے تجربہ نہیں ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ تم یقین کرو گے میں 6:45 بجے کا یہاں بیٹھا ہوں۔ مجھے یقین ہے، میں ہنسا۔ مجھے معلوم ہے تم بھوک کے کچے ہو۔ جیسے ہی ڈشز آئیں مرزا کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے نہایت تیزی سے اپنی ڈش ختم کی۔ یہ سادہ چاول کے ساتھ جھینگے اور سرکے کی ڈش تھی جو اسے بہت پسند تھی۔ مرزا اب بہت خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ خاصا خوفناک تھا اور اس نے نہ صرف میرا بلکہ وہاں موجود کئی لوگوں کا کھانا حرام کر دیا تھا۔ مرزا نے اچانک منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر تیزی سے اٹھا۔
اس کے منہ سے قے کی بوچھاڑ ہوئی جو نہ صرف فرش پر بلکہ پاس موجود ایک میز تک گئی۔ جوڑا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عورت نے ہذیانی انداز میں چیخ ماری اور پھر مرد بپھر کر اٹھا تھا، مگر وہ مرزا کو کیا کہتا جو الٹیاں کر کر کے بے حال ہو رہا تھا۔ میں بامشکل اسے پکڑ کر ریسٹورانٹ کے واش روم تک لایا، مگر وہاں تک آتے ہوئے اپنا معدہ مکمل طور پر صاف کر چکا تھا۔ منہ دھو کر اور کلیاں کر کے اسے کچھ اطمینان ہوا، مگر اس کا لباس خراب ہو چکا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سے وہاں جو کیا تھا اس کے بعد ٹھہرنا مناسب ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے بل ادا کر کے اسے باہر لے آیا۔ سمندر کی طرف سے آنے والی سرد ہوا نے اس کے حواس بحال کیے تو اس نے مجھ سے معذرت کی، معاف کرنا یار، میں نے کھانا تیرا بھی حرام کر دیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن یہ کیا تھا؟ کیا کھانے میں کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، کھانا بالکل ٹھیک تھا اور بہت اچھا تھا۔ میں کھا کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا، مگر اچانک مجھے معدے پر بوجھ محسوس ہوا اور پھر میں کسی طرح بھی روک نہیں سکا۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نہیں، اس نے گہری سانس لی۔ اب مجھے اور یقین ہو گیا ہے ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کھائے ہوئے آج 2 دن ہو گئے ہیں اور ابھی جو میں نے کھایا وہ سب بھی نکل گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ میں نے اصرار کیا، اس کے برعکس میں خود کو بالکل فٹ اور ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے تردید کی، مجھے ذرا بھی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی 2 دن کچھ نہ کھائے اور خود کو بالکل ٹھیک محسوس کرے۔ اسی بات سے تو مجھے یقین ہو گیا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا، کہ مجھے کسی ڈریکولا نے کاٹا ہے اور میں ڈریکولا بن رہا ہوں۔ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ کیا تم خون کی پیاس محسوس کر رہے ہو؟ میں نے ہچکچا کر پوچھا۔ مجھے تو اس خیال سے بھی گھن آ رہی ہے، لیکن اس کی اور کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ تم بیمار ہو، میں نے کہا۔ جب تک تم ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤ گے پتہ کیسے چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میں بتا چکا ہوں، اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ دیکھو مرزا، اگر تمہاری بات درست ہے اور تمہیں کسی ڈریکولا نے کاٹا ہے تو تمہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اب ان کی برادری میں شامل ہو گئے ہو، اور دوسری صورت میں مجھے تمہارا خوف ہے۔ مرزا نے میری بات کاٹ کر کہا، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسی کوئی بات نہ ہو جائے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ مرزا کی بات پوری ہونے سے پہلے میں اسے کھینچ کر پارک کے اندر لے گیا اور اس طرف بڑھا جہاں بقول مرزا کے اسے کسی نے کاٹا تھا۔ اس جگہ جھاڑیاں قبرستان کے بڑھ جانے والے درختوں سے مل رہی تھیں اور یہاں خاصی تاریکی تھی۔ پارک میں ہم آگے بڑھتے گئے۔ یہاں اب جگہ سی نیم تاریک لگ رہی تھی۔ میں نے مرزا سے کہا، مجھے یہاں پیچھے کو نظر نہیں آ رہا، تو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ بس میں نے دیکھ لیا، اس نے غصے سے کہا اور پارک کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، میں کہیں نہیں جا رہا، اس نے کہا اور کار کا دروازہ زور سے کھولا تو وہ اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اور مرزا دونوں دم بخود رہ گئے۔ اس کے پاس جاپان اسمبلڈ لگژری کار تھی۔ اس کی باڈی اور تمام چیزیں مضبوط تھیں، مگر دروازہ یوں اس کے ہاتھ میں آگے جیسے گتے کا بنا ہو۔ مرزا نے وزنی دروازہ یوں اٹھایا ہوا تھا جیسے سچ مچ گتے کا ہو۔ پھر اچانک اس نے دروازہ دور پھینک دیا۔ میں اس کی طرف لپکا۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے دروازہ اکھڑ گیا، کسی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی، بعض اوقات ایسے فالٹ آ جاتے ہیں۔ میں نے دروازے کو اٹھا کر
گاڑی کے ہوڈ پر رکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ دروازہ خاصا وزنی تھا اور میں نے بمشکل اسے اٹھایا ہوا تھا۔ مرزا گھر روانہ ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنے پورچ میں کار روکی تو وہ اندر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اس کے پاس پہنچا تو وہ متفکر سا لاؤنج میں موجود تھا۔ کریم خان ہمیں دیکھ کر کافی اور چائے لے آیا۔ میں نے مرزا کی طرف دیکھا۔ تم چائے تو پی رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے کل بھی چائے پی لی تھی اور اس کے بعد 2 بار میں نے کولڈ ڈرنک بھی پی، لیکن دودھ جب پیا تو وہی ہوا۔ کیا مطلب؟ یعنی الٹی ہو کر نکل گیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کا پتہ تو ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد ہی ہوگا۔ اس نے کہا، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ فی الحال میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی میں نے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے انکار کیا، بلکہ میں نے اپنے اندر ایسی توانائی محسوس کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کبھی کسی نہیں کی تھی۔ خدا کے لیے یار، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ ڈریکولا کے موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ویسے بھی آج کل نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہو۔ یار، میں نے آج تک ایسی کوئی بیماری نہیں سنی کہ جس میں انسان خود کو چاقو چوبند محسوس کرے۔ دیکھو، دوائیں میرا فیلڈ ہے اور میں جانتا ہوں کہ بعض کیمیکلز اور اسٹیرائڈز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو وقتی طور پر چاقو چوبند اور توانا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ اکثر کھلاڑی اچھی کارکردگی کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس قسم کے کیمیکلز اور انڈسٹریز وغیرہ کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور اسے تو بالکل بین ہی کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اعزاز چھین لیا جاتا ہے جو کھلاڑی اس قسم کی دوائیں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے انگلی بلند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اسے وارننگ دی، کل تک۔ اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ڈن۔ وہ مان گیا۔ میری یہ رات بہت بے چین گزری۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ مرزا میرے بیڈ روم کی کھڑکی سے اندر آیا اور اس کی باچھوں سے نہ صرف 2 عدد دانت نکلے ہوئے تھے بلکہ ان سے خون بھی ٹپک رہا تھا، اور جیسے ہی وہ میری طرف لپکا میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لاحول پڑی کہ مرزا نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تبھی تو مجھے ایسا خواب میں آیا کہ وہ مجھے ڈریکولا نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے خواب پہ ہنس بھی پڑا۔ صبح میں نے مرزا کی خیریت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں اور خود کو فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ میں شام کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال تو میں بھی دفتر کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ میں آفس سے جلد واپس لوٹ آیا۔ میں ہر ممکن تیزی سے گھر پہنچا کہ گھر میں داخل ہوا تو وہ مجھے باہر لان میں ٹہلتا ہوا مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی سرگوشی میں بولا، آج میں واک کے لیے پارک گیا تھا۔ تو پھر؟ میں نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں کہا، اس بار کوئی چڑیل مل گئی یا پھر کسی ڈریکولا سے ملاقات کر کے آئے ہو؟ خان، مذاق مت کرو، اس نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں پارک کے 4 چکر لگاتا ہوں، لیکن آج میں نے 10 منٹ میں 10 چکر لگا لیے۔ میں سنجیدہ ہو گیا۔ یعنی 1 منٹ میں 1 چکر؟ بالکل، یہ تو خاصی تیز رفتار ہے، میں نے کہا۔ مزے کی بات سنو، میں 9 بجے پارک میں داخل ہوا۔ واک کے آغاز سے پہلے میں ہمیشہ گھڑی دیکھتا ہوں اور ہر چکر مکمل ہونے کے بعد بھی گھڑی دیکھتا ہوں۔ پہلے 5 چکر میں نے ذرا کم رفتار سے کوئی 8 منٹ میں طے کیے اور اس کے بعد آخری 5 چکر بہت تیزی سے گئے، یعنی 2 منٹ میں 5 چکر۔ اب میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم نے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ 2 منٹ میں طے کیا۔ واک وے 300 کلومیٹر طویل تھا اور اس کے 5 چکر 1500 میٹرز بنتے تھے، یعنی 1.5 کلومیٹرز۔ مرزا نے یقین دلایا، یہ بالکل سچ ہے، یہ ناممکن ہے۔
100 میٹرز کا عالمی ریکارڈ 10 سیکنڈ سے ذرا کم ہے اور 36 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے 45 کلومیٹر کی رفتار سے یہ فاصلہ طے کیا۔ بالکل، یہ میرے جوتوں کا حال دیکھو۔ اس نے اپنے جوتوں کے تلے دکھائے جس کی حالت بری تھی، وہ بھی بری طرح گھس چکے تھے۔ ان کا یہ حال آخری 2 منٹ میں ہوا ہے۔ یہ ناممکن ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے بازو پکڑا۔ ہم سی ویو کی سڑک پر چل رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ باہر آیا اور کار میں ہم سی ویو کی طرف روانہ ہوئے، پھر اس کے آخری حصے میں آئے جہاں سڑک تقریباً ویران تھی۔ مرزا نے جوتے اتار دیے اور مجھ سے کہا، میں سڑک پر دوڑ رہا ہوں، تم کار چلاتے ہوئے اسپیڈ میٹر پر نظر رکھو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سب مجھے احمقانہ لگ رہا تھا۔ تم کرو تو، اس نے کہا اور نیچے اتر گیا۔ وہ میرے برابر میں آیا اور 1 2 3 کہتے ہی دوڑ پڑا۔ میں نے کار آگے بڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شروع میں اس کی رفتار کم رہی، میٹر کی سوئی 10 پر تھی، لیکن رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ میں نے کار آگے بڑھائی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شروع میں اس کی رفتار کم تھی، مگر میں نے بعد میں رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوئی اور مرزا میرے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ میں نے رفتار آگے بڑھائی اور 30 کلومیٹر پر پہنچ گیا۔ پیچھے دیکھا تو مرزا بس ذرا دور تھا اور وہ جلد دوبارہ میرے ساتھ آ گیا۔ 40 کی رفتار پر بھی وہ ساتھ رہا اور پھر رفتہ رفتہ آگے نکلنے لگا۔ قطعی ناقابل یقین تھا کہ کوئی انسان اس رفتار سے دوڑ سکتا ہے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب مزید تصدیق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ سب میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ سچی بات، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، تم نے پرسوں سے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں، اور آج صبح سے پانی بھی نہیں پیا ہے۔ اس نے بتایا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ کس بارے میں؟ یہی کہ میں ڈریکولا بن رہا ہوں۔ میں کچھ کہہ چکا ہوں۔ یہ سب بکواس ہے، میں نے جواب دیا، لیکن سچی۔ میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مرزا نے میری طرف دیکھا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں صرف تیز دوڑ سکتا ہوں؟ تو کچھ اور کر سکتے ہو کیا؟ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے سڑک سے اتر کر پتھریلے ساحل کی طرف آیا اور ایک وزنی پتھر جس کا وزن کم از کم 1 من ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا میں اسے اٹھا سکتا ہوں؟ بہت مشکل سے۔ اس نے جھک کر آرام سے پتھر اٹھا لیا۔ یہی نہیں، بلکہ اسے سمندر کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کم از کم 10 گز آگے پانی میں جا کر گرا۔ یہ قطعی ناممکن تھا۔ مرزا نے ایک اور زیادہ بڑا پتھر اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ ہم واپس گھر لوٹے۔ مرزا نے کھانا نہیں کھانا تھا۔ کریم خان نے صرف میرے لیے ڈنر بنایا۔ وہ کچھ سہما ہوا تھا۔ جب وہ میرے لیے کافی بنا کر لایا تو اس نے مجھ سے کہا، صاحب، کچھ گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ صاحب کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کل رات میں نے اپنے کوارٹر سے نکلا تو انہیں لان میں کھڑے دیکھا اور ان کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے اندھیرے میں بلیوں کی چمکتی ہیں۔ پر صاحب، اس وقت لان میں روشنی تھی۔ میں تو ڈر کر واپس کوارٹر میں چلا گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کریم خان، تمہیں وہم ہوا ہوگا یا روشنی اس زاویے سے آ رہی ہوگی، تمہیں اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی لگیں۔ اللہ جانے صاحب۔ کریم خان نے مجھے صبح کا ناشتہ بنا کر دیا اور چلا گیا۔ ابھی ناشتہ کر رہا تھا کہ وہ دوڑا آیا۔ اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، صاحب کو کچھ ہو گیا ہے، چلیں جلدی سے۔ میں اس کے ساتھ بھاگا۔ مرزا اپنے بیڈ روم میں تھا۔ اس کا چوکیدار باہر سہما کھڑا تھا۔ اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی درندہ کراہ رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو مرزا بستر پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ یوں سرخ تھا جیسے پورا آبلہ زدہ ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں پر بھی سرخ آبلے
से पड़े थे। मैंने लपक कर इसके पास आया। मिर्ज़ा, ये क्या हुआ? पता नहीं, वो गुर्राने के अंदाज में बोला। ये किसी दरिंदे की तरह पुरशोर अंदाज में हाँफ रहा था। मैं बस बाहर निकला था कि मुझे लगा मेरा जिस्म जल रहा है। तुम पर कोई चीज़ गिरी? नहीं, मैं बस धूप में गया था। मैंने गौर से इसके जख्म देख रहा था और डॉक्टर को कॉल करने का सोच रहा कि रुक गया, क्योंकि इसके छाले कम हो रहे थे। देखते ही देखते हाथों के छाले गायब हो गए थे और जिल्द वैसे ही हमवार हो गई। अब मिर्ज़ा कराह नहीं रहा था, बल्कि इसकी आंखों में वहशत थी और वो अजीब से अंदाज में मुंह खोले हाँफ रहा था। इसके चेहरे के छाले भी बहुत मध्यम हो गए थे, मगर वो मुकम्मल नहीं हुए थे। मिर्ज़ा ने मेरा हाथ थामा और बोला, तुमने देखा, ज़रा सी देर के लिए धूप में जाने से मेरा क्या हशर हुआ। मिर्ज़ा, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अब ठीक हूँ, इसने कहा। वाकई इसके चेहरे के छाले भी गायब हो गए थे। मुर्दा हो जाने वाली सफ़ेद खाल रह गई थी। मिर्ज़ा ने चेहरा रगड़ा तो वो भी उतर गई। मैंने कुर्सी पर बैठकर सर थाम लिया। तब इसका क्या इलाज हो सकता है, मैं नहीं जानता, इसने शाने झटके। मुमकिन है जिसने मुझे काटा हो वही इसे ठीक कर सके, लेकिन हम इसे कहाँ तलाश करें? मिर्ज़ा मेरी तरफ झुका। कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में कहाँ? मैंने सवाल किया। इस रात तकरीबन 11 बजे हम पार्क में कब्रिस्तान में थे। हमें पार्क से घूम कर जाना पड़ा था। मैं ऐसी उल्टी सीधी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यहाँ पर मवाली लोग पता नहीं चोरी का माल ला कर छुपाते हैं और जराइम पेशा लोग भी होते हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अखवाला और गोरकन एक ही ख़ानदान पर मुश्तमिल था, जो नज़दीक ही छोटे से मकान में रहता था। रात के वक्त वो भी अपने घर में सो रहा था। मैं और मिर्ज़ा एक दरख्त के नीचे मौजूद थे और सामने कब्रिस्तान का गैर आबाद हिस्सा था, जहाँ जंगल सा उग आया था। मैंने मिर्ज़ा से पूछा, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। सवाल ये है कि वो सामने क्यों आएगा? वैसे इस तारीकी में वो नज़र कैसे आएगा? मुझे आ रहा है, मिर्ज़ा ने कहा, और मैंने गौर किया तो वाकई इसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो खामोश हो जाओ। मिर्ज़ा, अगर तुम्हें नज़र आ रहा है तो लाजमी बात है इसे भी नज़र आ रहा होगा। जिसने तुम्हें काटा था, तो इसका मतलब है वो हमें इस दरख्त तले देख सकता है। ये तुमने ठीक कहा, मिर्ज़ा बोला और मुझे खींचकर एक कब्र के बड़े कुतबे की आड़ में ले आया। वो 12 बजे भी नहीं आया। मैंने मिर्ज़ा से कहा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा? आखिर हमारी इज्जत है इलाके में। मगर मिर्ज़ा ने जवाब नहीं दिया। वो नीचे झुका हुआ था और कुछ अजीब से अंदाज में खरखराने जैसी आवाज़ निकाल रहा था। अचानक वो ज़मीन पर गिर गया और हाथ सुकेड़ कर कांपने लगा। मैंने इसे उठाने की कोशिश की। मिर्ज़ा, क्या हुआ है? होश करो। मगर इसे होश नहीं था। बामुश्किल इसे खींचकर सीधा किया और घसीट कर कब्रिस्तान के पास खड़ी कार की तरफ ले जाने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे पास ही कोई खुश्क टहनी चटखी हो। मैंने चौंक कर देखा तो नीम तारीकी में जहाँ तक नज़र जाती थी कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसके बावजूद मेरे अंदर एक खौफ सा आया और मैंने मिर्ज़ा को ज़्यादा तेज़ी से घसीट कर ले जाने लगा। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने मिर्ज़ा को कार की अकबी नशिस्त पर लेटाया और आगे से ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। कार स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ने वाला था, तब मैंने कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक हयोले की झलक देखी। इसके बाद मैंने कार दौड़ा दी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। घर पहुंचते ही बुरी तरह हाँफ रहा था।
اور مرزا کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی اور بری طرح اکڑی ہوئی تھیں۔ صاحب، یہ کیا ہوا صاحب کو؟ چوکیدار بولا۔ تم باہر جاؤ اور کسی کو ایک لفظ نہیں کہو گے، میں نے کہا۔ چوکیدار چلا گیا۔ میں نے تشویش سے مرزا کو دیکھا۔ وہ اس وقت بھی سکڑ سمٹ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دونوں پاؤں پیٹ سے لگا لیے تھے۔ اس وقت وہ انسان سے زیادہ جانور لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے خرخرانے اور کبھی کبھی غرانے کی آوازیں قطعی انسانی نہیں تھیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر رضوان کو کال کی اور ان سے مرزا کے بنگلے تک آنے کی درخواست کی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مرزا کو ہاسپٹل لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا نتیجہ خود مرزا کے حق میں خراب نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر رضوان آدھے گھنٹے میں آ گئے اور میں انہیں اندر لے گیا۔ میں نے مرزا کو دکھانے سے پہلے اپنے لفظوں میں اس کی حالت بتا دی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، وہ تشویش سے بولے۔ میں باہر ہی رک گیا۔ وہ اندر چلے گئے۔ میں باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹ بعد اچانک سے اندر سے شور اور غرانے کی آوازیں آئیں۔ میں اندر کی طرف لپکا تو دیکھا کہ مرزا نے ڈاکٹر رضوان کو نیچے گرا رکھا تھا اور منہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر رضوان اس کو گردن سے پکڑ رکھا تھا اور خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے لپک کر ان کے پاس آیا اور مرزا کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ آرام سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے میرے ہاتھ پر بھی منہ مارنے کی کوشش کی، مگر میں اس سے پہلے ہی اسے بستر پر پھینک چکا تھا۔ وہ گرا اور وہیں پڑے پڑے ہانپنے اور غرانے لگا۔ اس کا چہرہ حیوانیت کے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر رضوان ہانپتے کانپتے ہوئے اٹھے اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کسی نفسیاتی ہاسپٹل لے جاؤ، اسے بند کر کے رکھنا ہوگا، یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بیمار ہے۔ ہاں، لیکن دماغی طور پر بیمار ہے، اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کی حالت دیکھیں، یہ کیا نفسیاتی مریض کی سی حالت ہے؟ میں نے کہا۔ ڈاکٹر رضوان نے سنا ہی نہیں اور بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے مرزا کی طرف دیکھا اور سر تھام لیا اور ایک بار پھر مدہوشی والی کیفیت میں چلا گیا۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ میرا دوست تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کیسے ٹھیک ہوتا۔ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے کریم خان کو بلایا اور کہا، دیکھو، صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم بیڈ روم کو لاک کر دو، جب تک میں نہ آؤں تم کسی صورت دروازہ نہیں کھولو گے، سمجھ گئے ہو نا میری بات؟ جی صاحب، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں روانہ ہوا اور میری واپسی 1 گھنٹے بعد ہوئی اور کریم خان پہرے داری کر رہا تھا۔ میں نے اسے رخصت کر کے پہلے بنگلے سے سارے دروازے بند کیے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ مرزا کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ وہ بستر کی بجائے نیچے قالین پر سکڑا سمٹا پڑا تھا۔ میرے اندر آتے ہی وہ چونکا اور اس نے بے تابی سے منہ اوپر کر کے کچھ سونگھا۔ میں نے شاپر سے پلاسٹک کی بوتل نکالی اور اس کے اوپر کی نلکی کھول کر مرزا کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے جانوروں کی طرح منہ مارا اور پھر کسی بچے کی طرح نلکی چوسنے لگا، جس سے خون نکل کر اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ یہ تھیلی ایک بلڈ بینک سے خرید کر لایا تھا، تقریباً 1 لیٹر کی تھیلی۔ مرزا دیکھتے ہی دیکھتے سارا خون پی چکا تھا۔ جب تھیلی خالی ہو گئی تب بھی وہ اس سے خون کھینچنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر بے سدھ ہو کے لیٹ گیا۔ اس کی حالت میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں کا کھچاؤ ختم ہو گیا تھا اور اس نے خرخرانا اور غرانا بند کر دیا۔ میں نے تھیلی وہیں چھوڑ دی اور باہر آ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ میں دروازے کے سامنے ہی کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مرزا دروازہ پیٹ رہا تھا اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو، اسے کس نے بند کیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔
اب تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے اس طرح سے بند کیوں کیا، اور وہ بھی میرے ہی گھر میں؟ مرزا نے تیز لہجے میں کہا، اور اس وقت ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک نہیں تھے۔ کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ تم میرے ساتھ قبرستان گئے تھے۔ ہاں، یہ تو مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد کیا یاد ہے؟ اس نے اپنی پیشانی رگڑی۔ بس مجھے یہ یاد ہے کہ ہم ایک قبر کے کتبے کی آڑ میں بیٹھے تھے، وہیں تمہیں دورہ پڑا اور تمہاری حالت غیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں تمہیں گھر تک لایا۔ تم بالکل آپے میں نہیں تھے۔ اس نے ڈاکٹر رضوان کو کال کی اور پھر تمہیں دیکھنے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ مرزا بے تابی سے بولا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ڈاکٹر رضوان پر حملہ کیا اور انہیں کاٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اسے بے قابو کیا تو اس نے مجھے بھی کاٹنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر رضوان غصے میں چلے گئے۔ اس کے بعد اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ تمہیں قید کر دیا جائے۔ تم نے مجھے قید کیا؟ لیکن یہ کیا ہے؟ مرزا نے خون کی تھیلی مجھے دکھائی۔ اس میں خون تھا۔ ہاں، اور وہ میں نے تمہیں پلا دیا۔ اس نے اقرار کیا۔ اس وجہ سے تم ٹھیک حالت میں نظر آ رہے ہو۔ مرزا چند لمحے مجھے دم بخود نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جواب میں نے اسے اپنے اسمارٹ فون سے لی ہوئی اس کی تصاویر دکھائی، جس میں وہ دیوانگی کی حالت میں تھا۔ وہ انہیں نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ اچانک وہ پلٹا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ میں اس کے پیچھے آیا تو وہ واش بیسن پر جھکا ابکائیاں لے رہا تھا، مگر اس کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلا، بس ابکائیاں ہی لیتا رہا۔ پھر اس نے پانی پیا اور وحشت زدہ لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے میری خوراک بس خون ہے؟ شاید، اور اسی کمی کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی۔ میں نے کہا، میں نے ایک چانس لیا تھا کہ شاید تمہاری حالت سدھر جائے اور تم ہوش میں آ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکو۔ کیسا فیصلہ؟ یہی کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ تمہیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا ہاسپٹل جا کر اپنا علاج کرانا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے اپنی طرف دیکھا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ ہاسپٹل جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہاں، جو بات صرف میں اور تم جانتے ہیں وہ سب جان جائیں گے، اور ممکن ہے خصوصی کیس کی حیثیت سے تمہاری ملک گیر شہرت بھی ہو جائے۔ بات میڈیا تک پہنچی تو سارا ملک جان جائے گا۔ مرزا نے پریشان ہو کر کہا، ممکن ہے مجھے پکڑ کر بند کر دیا جائے، جیسا کہ ڈاکٹر رضوان نے کہا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال تھا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ عرصے بعد پھر خون درکار ہوگا، اور اس صورت میں بھی بات کبھی نہ کبھی تو کھل جائے گی۔ تم نے خون کہاں سے حاصل کیا؟ بلڈ بینک سے رقم دے کر۔ تو کیا ہم اس طرح خون حاصل نہیں کر سکتے؟ اس نے پوچھا۔ مرزا، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم عام انسانوں سے کٹ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ تب اس بارے میں سوچو۔ میں بھی سوچتا ہوں۔ ہم مل کر کوئی راہ نکالتے ہیں۔ میں نے کہا، اب میں چلوں گا، مجھے آرام کی ضرورت ہے، اور میں خود کو بالکل فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی یہی وجہ تھی، اور میں گھر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس بار مرزا کا وہم درست ثابت ہوا۔ وہ ڈریکولا بن گیا ہے، اگرچہ ان معنوں میں نہیں جس طرح فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ نوکیلے دانتوں، ماورائے قوتوں کا حامل، ایک ایسا کردار جو چمگادڑ بن کر ہوا میں اڑتا ہے اور دیواروں سے گزر جاتا ہے۔ مرزا میں بھی تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ طاقتور ہو گیا تھا اور تیزی سے دوڑ سکتا تھا، مگر اس کی زندگی کا دار و مدار خون پر رہ گیا تھا۔ جب اسے خون نہیں ملا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اور جب اسے خون مل گیا تو وہ بالکل فٹ ہو گیا۔ جب میں اٹھا تو کریم خان خلاف توقع غائب تھا۔ میں نے اپنے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے لا علمی ظاہر کی۔ میں مرزا کے بنگلے پر آیا تو اس کا چوکیدار غائب تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور مرزا لاؤنج میں تھا۔
مگر اس نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کیے جن سے دھوپ اندر آ سکتی تھی۔ کریم خان کہاں ہے؟ میں نے اس کی چھٹی کر دی، مرزا نے جواب دیا، اور چوکیدار، اسے بھی نکال دیا۔ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ سمجھا کرو یار، میں ڈریکولا بن گیا ہوں، اس لیے اب مجھے نہ تو عام زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی مجھے عام آدمیوں جیسے لوازمات کی ضرورت ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مرزا، میں نے خفگی سے کہا۔ تم ایک عام انسان ہو، تب بتاؤ صرف خون پی کر ہی میں کیوں ٹھیک رہتا ہوں؟ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے تمہارے نظام ہضم میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہو جس کی وجہ سے تم عام خوراک کھانے سے قاصر ہو گئے ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف مخصوص خوراک کھا کر ہی زندہ رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی خون پر زندہ نہیں رہتا ہوگا۔ مرزا یار، ہم ساری دنیا کے علاقے میں رہنے والوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ کون کیا کھاتا ہے۔ میں دن میں باہر نہیں جا سکتا، اس لیے اب میں کام بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں نے ایک بار پھر اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسے ہاسپٹل جانا چاہیے۔ دیکھو، یہاں ایسے ہاسپٹل ہیں جو اپنے مریضوں کے معاملات پر ہر قیمت پر خفیہ رکھتے ہیں۔ ہم انہیں منہ مانگا معاوضہ دے سکتے ہیں۔ نہیں، میں رسک نہیں لے سکتا۔ تم سوچو کہ اگر یہ بات کھل گئی تو قانون ایک طرف، پہلے لوگ مجھے ہی مار ڈالیں گے۔ ویسے بھی ہماری پبلک میں تشدد کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ایسے معاملات میں لوگ اجتماعی تشدد پر اتر آتے ہیں۔ ان کا مقابلہ ریاست نہیں کر سکتی، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ تب اس کا یہی حل تھا کہ معاملات کو جوں کا توں چلنے دیا جائے جب تک کوئی حتمی حل سمجھ نہیں آ جاتا۔ ہم نے طے کر لیا کہ دیکھیں مرزا کتنے دن خون کے بغیر رہ سکتا تھا۔ نتیجہ صرف ایک ہفتہ، یعنی کہ وہ صرف ایک ہفتہ ہی خون کے بغیر گزار رہا تھا۔ مرزا کے کچھ ایسے رشتہ دار نہیں تھے جن سے روٹین کا ملنا ہو، بس چند دور پرے کے رشتہ دار تھے جن سے سالوں میں کہیں جا کر ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس لیے رشتہ داروں کی تو فکر نہیں تھی، پاس پڑوس میں بھی بس سلام دعا تھی، اور یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اس لیے پڑوسیوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ مرزا کے بزنس کا مسئلہ تھا۔ شروع میں اس نے چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا تو سارا کام ہی دن کا تھا، اور دن میں وہ دوبارہ باہر نکل نہیں سکتا تھا، لہٰذا مجبوراً اپنی فرم اور بزنس فروخت کرنا پڑا۔ کیونکہ اس کی گڈ لک اچھی تھی، اس لیے اچھی قیمت مل گئی۔ یہ رقم اس نے فکس ڈپازٹ کرا دی تھی، جس سے اسے اچھی آمدنی ملنے لگی، جو اس کے گزارے کے لیے کافی تھی۔ اسے اب سوائے خون کے کسی اور چیز کی فکر یا ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے چاہا کہ وہ خون کا اسٹاک جمع کر لے، مگر میں نے مخالفت کی۔ نہیں، اس طرح تم شاید عادی ہو جاؤ، جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں جب ضرورت ہوگی خود خون لا دوں گا۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں سماجی خدمت بھی کرتا تھا، اور مرزا کے لیے خون لانے سے پہلے میں نے کئی بار غریب مریضوں کے خون کی خرید و فروخت کا کام کیا تھا، اس لیے مختلف بلڈ بینکوں سے میری جان پہچان تھی، اور میں اگر مہینے یا 1.5 مہینے بعد کسی بینک سے خون خریدتا تو کوئی مجھ پر شک نہیں کرتا۔ میں کرتا یہ تھا کہ ایسے گروپ سے خون مانگتا جو آسانی سے مل جائے، ورنہ ایسے گروپ بھی تھے جو پورے شہر میں بھی مشکل سے ملتے تھے۔ یار خان، وہی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہم نے منصوبہ بنایا کہ ہم جانوروں کو گھر لا کر ذبح کر کے اس کا خون ٹرائی کریں اور مرزا پی سکے، تو یہ مہیا کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ مرزا تیار ہو گیا اور میں کچھ مرغیاں لے کر آیا، مگر انہیں ذبح کر کے ان کا خون نکالنے میں جو ہڑبونگ رچی اور گندگی ہوئی، مرزا نے ایسا خون پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، یار خان، وہی ٹھیک ہے، صاف ستھرا بوتل میں بھرا ہوا۔ انسانی خون مہنگا ملتا تھا،
یوں سمجھ لیں کہ مہینے میں مرزا تقریباً 20,000 کا خون پی جاتا تھا، مگر رقم اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ بزنس ختم ہونے کے بعد بھی اس کی آمدنی لاکھوں میں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اخراجات بھی کم تھے، کیونکہ چوکیدار اور باورچی کو نکال دیا تھا۔ تنخواہوں کی بچت اور اس کے گھر میں کچن ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ بچت الگ تھی۔ اس نے واک پر جانا چھوڑ دیا تھا، دن بھر آرام کرتا یا ٹی وی اور موویز دیکھتا اور شام کو میرے پاس آ جاتا۔ میں نے ایک عورت کو کھانا بنانے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ ناشتہ بناتی اور رات کا کھانا تیار کرتی تھی۔ یہ کام وہ میرے آمد سے پہلے کر کے چلی جاتی تھی اور میں کھانا گرم کر کے کھا لیتا تھا۔ کے دوران میں مرزا سے گپ شپ کرتا۔ کبھی کبھی وہ اداس ہو جاتا اور وقت یاد کرتا جب ہم مل کر کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد ہم کبھی کبھی باہر چلے جاتے۔ مرزا ضرورت کی چیزیں شام کے بعد ہی لیتا تھا۔ شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تو ہم ہوا خوری کے لیے ہی سی ویو چلے جاتے۔ ایک بار ہم ریت پر ننگے پاؤں ٹہل رہے تھے کہ اچانک چند لفنگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ چھوٹے ڈنڈوں اور چاقوؤں سے مسلح تھے۔ انہوں نے ہم سے پرس اور موبائل کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں، مگر مرزا کا موڈ کچھ اور تھا۔ اس نے اچانک ایک لڑکے کو بازو سے پکڑا اور گھما کر سمندر کی طرف اچھال دیا۔ وہ ایک طویل چیخ کے ساتھ پانی میں جا گرا۔ دوسرے لڑکے نے عقب سے مرزا کے سر پر بہت قوت سے ڈنڈا مارا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی کھوپڑی چٹک گئی ہوگی، مگر مرزا آرام سے کھڑا رہا۔ اس نے دوسرے لڑکے کا بھی وہی حشر کیا تو تیسرے نے خود دوڑ لگا دی۔ گھر آ کر میں نے مرزا کے سر کا معائنہ کیا تو اس پر معمولی چوٹ کا سا نشان تھا۔ یہ وار کسی عام آدمی کے سر پر ہوتا تو اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی۔ شروع میں مرزا ہفتے میں ایک بار ہی خون پی کر سیٹ رہتا، مگر رفتہ رفتہ اس کی طلب بڑھنے لگی اور اب اسے ہر 5 دن بعد 1 لیٹر خون درکار ہوتا، ورنہ اس کی حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ میں اور مرزا دونوں فکر مند تھے۔ مجھے فکر یہ تھی کہ یہ سلسلہ کہاں تک بڑھے گا اور مرزا کو فکر تھی کہ کہیں خون کی سپلائی رک نہ جائے۔ اس کے کہنے پر میں نے اس بار 2 تھیلیاں لے آیا، مگر جب میں نے 5 دن بعد دوسری تھیلی کھولی، موجودہ خون خراب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بلڈ بینک میں مخصوص درجہ حرارت پر رکھا جاتا تھا۔ قسمتی سے میں جو گروپ کہتا وہاں سے انکار سننے کو ملتا۔ میں کئی بلڈ بینکوں میں گیا، بالآخر 5ویں بینک میں کام بنا۔ میں خون لے کر واپس آ رہا تھا کہ تیز رفتاری میں گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے میں ذرا رانگ سائیڈ پر گیا۔ منی ٹرک نے میری کار کو ٹکر مار دی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ میں لمحے میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں 2 دن بے ہوش پڑا رہا اور اس دوران میں میرے 2 آپریشن ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے میرے دفتر والے وہاں آ گئے اور انہوں نے مجھے سرکاری ہاسپٹل سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، جہاں میرا علاج ہوا۔ تیسرے دن مجھے ہوش آیا اور سب سے پہلے مجھے مرزا کا خیال آیا کہ آخر اس کا کیا ہوا ہوگا۔ میں نے بمشکل اس سے کال کی اجازت لی اور مرزا کو کال کی، مگر وہ نہ تو موبائل پر تھا اور نہ ہی گھر پر، کیونکہ اسے ہوش کہاں ہوگا کہ وہ کال ریسیو کرتا۔ خوش قسمتی سے مجھے کوئی میجر فریکچر نہیں ہوا تھا، پسلیوں پر سر پر چوٹ آئی تھی اور خون جمنے سے بچانے کے لیے ڈاکٹرز نے 2 آپریشن کیے۔ بہرحال 10 دن بعد مجھے ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ اس دوران میں نے کئی بار مرزا سے رابطے کی کوشش کی اور ہر بار ناکام رہا۔ میں کسی سے بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مرزا کے گھر جا کر دیکھے اور مجھے بتائے کہ وہ کس حال میں ہے، وہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے۔ میرے ملازم بھی تھے، اس لیے جلدی سے مرزا کی طرف نہیں جا سکا۔ چوکیدار آزردہ تھا۔ اس نے مجھے کہا، صاحب، ہم کو بہت افسوس ہے کہ آپ کا دوست آپ کو دیکھنے بھی نہیں آیا، وہ بیمار ہے۔ میں نے کہا،
ویسے وہ تم کو نظر نہیں آیا؟ نہیں صاحب، چوکیدار نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسے ہی میرے آس پاس سے لوگ ہٹے، میں اسٹک کا سہارا لے کر مرزا کے گھر پہنچا اور اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج کے کھلے دروازے نے ساری کہانی سنا دی۔ بیڈ روم کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور مرزا غائب تھا۔ گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اس دوران میں یہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مرزا کہاں گیا ہوگا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جاتا۔ یہ ہمت آنے میں مزید 2-3 دن لگے۔ پٹیاں اتر گئی تھیں اور ڈاکٹرز نے مجھے فٹ قرار دے دیا تھا۔ میں نے رات کے کھانے کے بعد قبرستان کا رخ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ مرزا اس طرف گیا ہوگا۔ قبرستان کا بڑا حصہ جو ابھی قبروں سے خالی تھا، وہاں بہت گھنی جھاڑیاں اگ آئی تھیں اور ان میں چھپنے کی بہت سی جگہیں تھیں۔ رات کے 9 بجے وہاں سناٹا تھا اور خود میرا بھی دل خوف کی وجہ سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں قبروں کو پار کر کے جھاڑیوں کے پاس آیا اور مرزا کو آوازیں دیں، جمال، جمال، جمال کہاں ہو تم؟ پتہ نہیں وہ سچ مچ آواز تھی یا میرا وہم تھا۔ مجھے لگا جھاڑیوں میں کوئی بہت ہلکے سے غرایا ہو۔ میں نے پھر آواز دی، مگر اس بار کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ میں ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظر جھاڑیوں پر مرکوز تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ 12 بجے کے قریب مجھے لگا کہ جھاڑیوں میں کوئی چل رہا ہے۔ میں چوکنا ہو گیا اور اندر موجود چیز کے چلنے سے جھاڑیاں ہل رہی تھیں، مگر کچھ دیر بعد یہ حرکت رک گئی۔ میں نے ہمت کر کے پھر آواز دی، مرزا، اور ذرا دھیمے لہجے میں وقفے وقفے سے اس کو پکارنے لگا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی جھاڑیوں سے نکل کر تیزی سے قبروں کے درمیان گیا ہو۔ نیم تاریکی میں بس ایک لکیر سی دکھائی دی اور وہ چیز قبروں کے درمیان غائب ہو گئی۔ میں اس طرف بڑھا اور پھر مرزا کو پکارنے لگا۔ اچانک قبروں کے درمیان سے ایک ہیولا بلند ہوا۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو جیسے کسی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ پھر وہ میری طرف آنے لگا۔ مرزا، مرزا، یہ تم ہو؟ نہیں، اس نے دھیمی لیکن گونجتی آواز میں کہا۔ تو میری ہمت جواب دے گئی اور میں پلٹ کر بھاگا۔ وہ میرے پیچھے جھپٹا اور عین اسی وقت جب میں قبرستان سے نکلنے والا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا، مگر مجھے پکڑ نہیں سکا کیونکہ عین اسی لمحے کسی نے غرا کر اس پر چھلانگ لگائی اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو کر جانوروں کی طرح لڑنے لگے۔ میں نے رک کر دیکھا۔ دوسرا فرد صرف ایک پھٹ جانے والے پاجامے میں تھا۔ اس کا اوپری جسم عریاں تھا اور وہ سیاہ پوش ہیولے سے چمٹا ہوا تھا۔ وہ اسے گرائے ہوئے تھا اور پھر اس نے مڑ کر مجھ سے غراتی آواز میں کہا، خان، بھاگ، بھاگ خان۔ وہ مرزا تھا اور میری جان بچانے کے لیے اس ہیولے سے بھڑ گیا تھا۔ میں بھاگا اور مجھے ہوش نہیں کہ میں کیسے گھر پہنچا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے ایک بار پھر ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں میں 3 دن رہا۔ اب اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں۔ میں اسی جگہ رہتا ہوں، لیکن اس کے بعد کبھی قبرستان یا اس سے متصل پارک کی طرف بھی نہیں گیا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اس طرف جاؤں، شاید مرزا مجھے نظر آئے، مگر جب دوسرے ہیولے کا خیال آتا ہے تو میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔